مسائل کی بات ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے، ان میں سے ایک مسئلہ ہے کہ ہم عقیدہ کہاں سے لیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کتاب الایمان میں جہاں ایمانیات کی بات کی ہے اور کتاب التوحید ورد علی الجہمیہ جہاں عقائد کی غلط تعبیرات کا کیا کیا ہے، رد کیا ہے، یہاں امام بخاری کے مستدلات کیا ہے۔ عقائد میں بھی، عبادات میں بھی، احکام میں بھی، معاملات میں بھی، فقہ و شریعت میں بھی امام بخاری کے مستدلات کا دائرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے کیا مسئلہ بیان کر کے کیا پیش کریں گے آیت، پھر کیا پیش کریں گے حدیث، اس کے بعد اگر نہیں ہے تو پھر کیا پیش کریں گے، یا ان میں سے کسی کی وضاحت مقصود ہے تو کس سے لے کے وضاحت، آثار صحابہ اور تابعین، آثار صحابہ اور تابعین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ دائرہ بتا رہے ہیں یار ہمارے مستدلات بنیادی طور پر تین ہیں۔ اہل سنت کے مستدلات بنیادی طور پر کتنے ہیں؟ تین ہیں، قرآن پاک، حدیث و سنت اور آثار صحابہ اور تابعین۔ میں بخاری کی بات کر رہا ہوں، شروع سے لے کر آخر تک آپ نے دیکھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ ہو، حکم ہو، معاملہ ہو، پورے دین کے تمام معاملات میں عقائد سمیت ان کا مستدلات کا دائرہ کیا ہے؟ قرآن پاک، قرآن پاک کے بعد حدیث اور حدیث کے بعد یہی اہل سنت کا دائرہ استدلال ہے۔ اور یہ بات آج کے دور میں جبکہ اعتقادات کے حوالے سے بہت سے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ضروری ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے سبق دیا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو سب سے پہلے قرآن، پھر حدیث، پھر آثار صحابہ اور تابعین، اور اگر قرآن اور حدیث کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کی تفہیم کس سے؟ صحابہ سے اور تابعین۔ ایک بات اور عرض کر کے میں حدیث پہ تھوڑی سی بات کروں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق، امام اللہ پاک نے بڑی عظمت دی تھی شخص کو، اللہ پاک نے یہ مقبولیت ان کی علامت ہے، مقبولیت کی علامت ہے کہ آج یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دنیا کا کھاتے ہوئے پتہ نہیں کتنا سوال جاتا ہے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ امام بخاری کی عظمت ایک بات اپنے عزیز طلباء کو، فضلاء کو آج کے دور کے بہت سے معاملات کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا۔ امام بخاری کا واقعہ اور ان کا ذوق علمی دیانت کے حوالے سے، تفسیر اگر پڑھنی ہونا تو میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں۔ اعلاء السنن حضرت مولانا بکر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی معقول اور بڑی مقبول کتاب ہے۔ اس کا مقدمہ جو ہے اس پر حاشیہ اور تعلیق کی ہے ہمارے شیخ محترم حضرت شیخ الاستاذ عبدالفتاح بغدادی رحمہ اللہ، میرے بھی استاد ہیں۔ تو شیخ عبدالفتاح بغدادی نے وہ حاشیے میں انہوں نے یہ تفصیل بیان کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے استاد سے اختلاف ہے۔ ان کے بڑے استاد تھے، حنابلہ کے امام تھے امام محمد بن یحییٰ زہری رحمہ اللہ۔ امام بخاری کے سب سے بڑے استاد ہوئے امام محمد بن یحییٰ زہری رحمہ اللہ، حنابلہ کے امام تھے۔ استاد شاگرد کا جھگڑا نہیں، اختلاف، جھگڑا اور چیزوں کی جھگڑا اختلاف، اور اختلاف بھی عقیدے کی تعبیر ہے۔ وہ حنابلہ میں سے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خلق قرآن کے مسئلے میں قربانیاں دی ہیں، قربانیاں اور ان کا جو امتحان ہوا تاریخ کا حصہ ہے۔ تو کسی بھی مسئلے پر جب وہ بات آگے بڑھتی تھوڑا سا غلو ہو جاتا ہے۔ حنابلہ میں تھوڑا سا غلو آ گیا، امام محمد بن یحییٰ زہری تک بات پہنچتے قرآن پاک بھی مخلوق نہیں ہے، اور قرآن پاک جس کاغذ پہ لکھا ہوا وہ بھی مخلوق نہیں ہے، اور جو لفظ ہم بولتے ہیں وہ بھی مخلوق نہیں ہے، قرآن پاک سے جو چیز منسوب ہو گئی وغیرہ مخلوق ہے۔ یہاں تک بات چلی جاتی ہے، جب کسی بات میں غلو ہوتا ہے نا تو بات یہاں تک چلی جاتی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیلنس کرنے کے لیے یہ کہا کہ لفظی بالقرآن مخلوق، کلام لفظی غیر مخلوق ہے اور کلام لفظی کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ امام بخاری نے توازن قائم کیا اور یہ اعلان فرمایا لفظی بالقرآن مخلوق، میرے الفاظ میں بولتا ہوں یہ مخلوق ہے۔ نفس کلام نفسی کیا ہے؟ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ یہ تعبیر کیے استاد صاحب ناراض ہو گئے۔ امام ہیں،
چھوٹی بات یہ نہیں ہوگی. حنابلہ کے امام تھے امام محمد بن یحییٰ زہری رحمہ اللہ تعالیٰ. اعلان فرمایا نیشاپور میں تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, وہی شیخ بھی تھے. تو امام بخاری اس بات پہ ناراض ہو کر استاد محترم نے فتویٰ لگا دیا کہ یہ گمراہ ہو گیا, ضال مضل ہو گیا, یہ گمراہ ہو گیا. اور یہ کہا لا یساکرنی محمد بن فی ھذا البلد, اگر میں نے نیشاپور میں رہنا ہے تو یہ بخاری جانا ہے, شہر شاہ چھوڑ دو. اور جو اس کی مجلس میں جائے گا میری مجلس میں نہیں جائے گا, بائیکاٹ کر. جو اس کی مجلس میں جائے گا میری مجلس میں نہیں آئے گا, اور اس کو میرے شہر میں رہنے کا حق نہیں ہے, ورنہ میں شہر چھوڑ دوں گا. اور جس یہ مبتدع ہے, ضال ہے, ساتھ سے فتویٰ لگا دیا. اس فتوے پر بڑے بار کیے ہوئے. امام مسلم امام بخاری کے بھی شاگرد ہیں, امام محمد بن یحییٰ کے بھی شاگرد ہیں. امام مسلم اتنے غصے میں آئے ہیں کہ اپنا سارا جو کچھ امام محمد بن یحییٰ سے جو روایات سنی تھی وہ ساری لادی کتاب میں گدے پر ہو گئے, جبری کتاب میں روایت پاس رکھ گئے. لیکن امام بخاری سے کوئی روایت مسلم شریف میں نہیں لی. امام بخاری کے شاگرد رہے ہیں. امام استاد کے لیے غصہ کیا ہے, لیکن استاد کی ایک روایت مسلم شریف میں نہیں لی, نہ تھی نہیں. امام ابو حاتم امام ابو زرع راضی دونوں نے امام بخاری کا بھی بائیکاٹ کر دیا. انہوں نے بائیکاٹ نہیں, کوئی روایت نہیں. یہ ایک ماحول پیدا ہو گیا, بائیکاٹ ہے نہیں ہے, یہ سارا ماحول سمجھ آیا ہے. لیکن امام بخاری کی علمی دیانت یہ میں کہنا چاہتا ہوں, اس سب کچھ کے باوجود امام بخاری کو نیشاپور چھوڑنا پڑا, اپنی مسند علمی ختم کرنی پڑی, بخارا چلے گئے. پھر کیا ہوا ان کے ساتھ وہ الگ داستان ہے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دیانت علمی کی بات کرتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف پہ اپنے اس شیخ سے جنہوں نے یہ فتویٰ بھی لگایا تھا, بائیکاٹ کا اعلان بھی کیا تھا, 30 روایات دی ہیں. نام پورا کہیں نہیں لیا, روایات اس بھی رکھا ہے تھوڑا تھوڑا. جی کہا محمد ابن خالد تھوڑا تھوڑا غصہ رکھا, اتنی بات ہے. لیکن علمی دیانت یہ ہے کہ استاد محترم کے تمام تر شکایت ہوتی ہیں. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ نے شیخ ابو غدہ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف میں اپنے اس استاد محترم سے 30 سے زیادہ روایات بخاری میں جو آپ نے پڑھی ہے. یہ امام بخاری کی علمی دیانت اور علمی عظمت ہے, اور آج کے دور میں اس دیانت کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے. خلافات ہوتے رہتے ہیں, فتوے بھی لگتے رہتے ہیں, لیکن دیانت ثقافت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک امتیاز میں نے کیا ہے, ان کی علمی دیانت کا یہ بات سب کچھ برداشت کیا ہے, لیکن استاد محترم کے مقام میں کوئی فرق نہیں آنے دیا. ان کی عظمت میں, ان کے احترام میں, ان کی ثقافت میں, ان سے روایت کرنے میں کوئی فرق نہیں آنے دیا. اور تقریباً 30 روایات. اب تھوڑی سی بات روایت کے بارے میں کروں گا. یہ بھی امام بخاری نے کیا کیا, ایک عقیدہ بیان کیا ہے اور ایک غلط عقیدے کا رد ہے. کتاب التوحید مرد الجہمیہ کے تسلسل میں ایک عقیدہ بیان کیا ہے, اور یہ عقیدہ بیان کیا ہے ایک غلط عقیدے کے رد. غلط عقیدہ کی رامیا, جہمیہ, معتزلہ وہ اس بات پہ آ گئے تھے کہ اقوال اور اعمال چونکہ آراز کے نوعیت کی چیزیں ہیں, ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا, اور یہ کسی گرفت میں نہیں آتی, کسی ان کا وزن نہیں ہوگا, تعویلات کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا رد کیا ہے اور دعویٰ قائم کیا ہے ان اعمال بنی آدم وقولہم, ان اعمال بنی آدم وقولہم, عمل بھی تلے گا اور قول بھی تلے گا. کسی زمانے میں یہ قول اور عمل آراز جس اب بھی ہیں, لیکن آراز کے تلنے نہ تلنے کا تصور نہیں ہوتا تھا, اس لیے بڑی تعویلات کرنی پڑتی تھی. لیکن اب تو قول اور عمل دونوں قابو میں بھی آتے ہیں. کیا جی یہ بات جو ہم کہتے ہیں, یہ زمانہ میں محاورہ ہوتا تھا, اذا طلب فضا فتلاشا. جب بات کی جاتی ہے تو کیا ہو جاتی ہے, اب یہ محاورہ فتلاشا ہو گیا ہے. ہمارے میں کہا کرتے تھے اذا طلب فضا فتلاشا, اب یہ محاورہ خود فتلاشا ہو گیا ہے کہ اب بات گرفت بھی آتی ہے اور عمل بھی گرفت بھی آتا ہے نہیں آتا ہے.
اور اس کی مقدار بھی طے ہوتی ہے. یہ 20 منٹ کی ویڈیو ہے اور یہ 40 منٹ کی ویڈیو ہے اور یہ 50 منٹ کی آڈیو ہے اور یہ مقدار بھی قابو میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے. کسی کو اشکالات اور اس وقت کو بحل نہیں رہا. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ اشکالات بھی بدلتے رہتے ہیں. یہ طرح جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے وقت کے ساتھ ساتھ اشکالات بھی بدلتے رہتے ہیں, سوالات بھی بدلتے رہتے ہیں. لیکن اپنی اصل پہ قائم رہنا. امام بخاری عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ اعمال اور اقوال تلیں گے. کیوں تلیں گے؟ قرآن کہتا ہے تلیں گے. اشکالات آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے, کوئی آئے گا جواب ہوگا, ختم ہوتے رہیں گے. وہ آ جاتی ہے. اصل ہماری بنیاد کیا ہے؟ اعمال کو تلیں گے. کیوں تلیں گے؟ قرآن کہتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. قرآن کہتا ہے تلیں گے. اور کیوں تلیں گے؟ کہ حضور فرماتے ہیں. کوئی بات نہیں کی امام بخاری نہ آراز کی نہ جواہر کی, کوئی کسی کی بات نہیں گئے. موٹی بات کی ہے اعمال بھی تلیں گے, اقوال بھی تلیں گے. کیوں تلیں گے؟ قرآن کہتا ہے تلیں گے, حضور فرماتے ہیں تلیں گے, اس لیے تلیں. موٹی بات اپنی اصل پہ. اور یہ میں ایک اشارہ اور کرنا چاہوں گا. یہ روایت آپ تیسری دفعہ پڑھ رہے ہیں, پہلے 2 جگہ پڑھ چکے مختلف حوالوں سے. یہ روایتیں 3 ہیں یا 1 ہے؟ ہمارے یہ روایتیں 3 ہیں یا 1 ہے؟ 3 ہے. اس لیے کہ یہاں امام بخاری کا استاد اور ہے. یہاں روایت کر رہے ہیں احمد بن اشکاب سے. ایک جگہ حضرت تسبیح میں بیان کی, وہاں روایت کر رہے ہیں قتیبہ بن سعید سے. اور ایک کتاب الرحمان میں بیان کی, وہاں روایت کر رہے ہیں زہیر بن حرب سے. استاد کے بدلنے سے روایت رہ جاتی ہے. اس لیے یہ 3 روایتیں ہیں. یہاں بیان کیا ایک عقیدے کی وضاحت کے لیے, وہاں بیان کیا ایک مسئلے کی وضاحت کے لیے کہ قسم ٹوٹتی ہے کہ نہیں ٹوٹتی, اور وہاں بیان کیا فضیلت کے باب میں کہ سبحان اللہ کی فضیلت کیا ہے. امام بخاری نے یہ روایت پہلے 2 دفعہ اور حوالوں سے اور شیخ سے بیان کی ہے, اور یہاں یہ روایت بیان کر رہے ہیں. اور یہ روایت کے الفاظ میں باقی تفصیلات نہیں جاتا, لیکن دیکھیں امام بخاری کا ذوق کیا ہے. روایت کے الفاظ اتنے ہی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روایت کے 3 لفظوں سے 3 الگ الگ استدلالات, روایت کے 3 الفاظ سے 3 الگ الگ استدلالات. پہلے تو کلمتان سے استدلال کہاں کیا کتاب الرحمان میں کہ کسی نے قسم اٹھا لی واللہ لا اتکلم اليوم, خدا کی قسم میں آج کلام نہیں کروں گا. تو سبحان اللہ کہہ دیا تو کلام ہے یا نہیں ہے, خانص ہوگا یا نہیں ہوگا. فقہا کی ایک جواب کہتی ہے کہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ نماز کلام کرنے سے ٹوٹ جاتی ہے, اور سبحان اللہ کہنے سے نماز نہیں ٹوٹتی تو قسم کی ٹوٹ گئی. اب ہمارے موقع یہی نہیں ٹوٹتی کہ اس کے محاورہ پر اس کے کلام کے خلاف ہوتا نہیں. نماز سبحان اللہ کہنے سے نہیں ٹوٹتی تو قسم ہی. لیکن امام بخاری کا ذوق دوسری طرف رکھتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضور نے ان کو کیا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, وہ حضور نے کیا فرمایا ہے کلمتان, اور 2 کلمے اکٹھے ہو جائے تو کیا ہوتا ہے, وہاں کلمتان سے استدلال کیا. اور فضل تسبیح میں کہاں سے استدلال کیا؟ حبیبتان سے. تسبیح کی فضیلت میں امام بخاری نے کہاں سے استدلال کیا؟ حبیبتان سے. اور یہاں اعمال اور اقوال کے تولے جانے پر کہاں سے استدلال کیا؟ ثقیلتان سے. ثقیلتان سے استدلال یہ امام بخاری کا ذوق ہے, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت ہے کہ وہ تمام علوم کے جامع ہیں, اور بخاری کی عظمت یہ ہے کہ تمام علوم کی جامع کتاب ہے. ان گزارشات کے ساتھ ایک بار پھر آپ سب دوستوں کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے علم کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے, علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور علم کی خدمت کے مواقع اور توفیق نصیب فرمائے, اور اس گلشن کو اللہ پاک ہمیشہ آباد رکھے, اور ہمیں اپنے دین پر چلتے رہنے کی اور ایمان پر خاتمے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.
شیخ الحدیث صاحب مولانا ظہور الحق صاحب زیدہ مجدور سے درخواست گزار ہوں، ان کے ساتھ ساتھ شیخ الحدیث مولانا ظہور الحق صاحب تشریف لائے، اور ان کے ساتھ ساتھ اگر میں دو بزرگوں کا شکریہ ادا نہ کروں تو بالکل بہت ہی برائی ہوگی یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف رکھے۔ ایک تو اپنے مخلص ساتھی پیکر اخلاص مفتی تاج الدین صاحب زیدہ مجدور کا، جو ڈاکٹر طفیل ہاشمی صاحب کو یہاں تک پہنچانے کا سبب بنے، ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور دوسرا حضرت صلاح الدین صاحب زیدہ مجدور ہمارے ٹیکسلا سے، جو اکابر کے اکثر میزبان ہوتے ہیں، اور حضرت مولانا زید الراشدی صاحب زیدہ مجدور کے بھی، اور ان کے صاحبزادگان کا جنہوں نے ہمارے معزز مہمان کو ہمارے تک پہنچایا۔ ہم سب ساتھیوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجعلنا من خزي الدنيا رب العالمين۔ اللهم استرنا بسترك الجميل۔ مولا کریم تقریب کو مقبول فرما، جن طلباء کرام حضور عزیز کی شکر فرمائی تقبیل فرمائی، مولا کریم ان علوم کی ان کسیوں میں جگہ عطا فرما، ان کو خود مجھ سے منتفع فرما، اور ان سے علم بڑھا، اللہ تعالیٰ ان کو نفع پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، اور مولا کریم دین کے مولا کے چشموں کو اللہ جاری اور سائی رکھے، اور دشمنوں کے جو عذاب میں اللہ کو ملنے بیٹھ کرتے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيبي محمد